بلال اپنی فیملی کو عمرے پر لے گیا تو پیچھے بوڑھی ماں حسرت سے دیکھتی رہ گئی کہ بیٹا مجھے بھی لے کر جائے گا۔ بیٹا چلا گیا تو گھر میں فاقے پڑ گئے تو بوڑھی اماں لوگوں کے کام کر کے روٹی کھانے لگی اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ کمبخت بیٹے کے عمرے کا کیا فائدہ جب ماں گھر بھوکی ہے۔ بلال جب عمرے سے لوٹا تو وہ لوگوں کے لیے ڈھیروں تحفے لے کر آیا اور ان کے گھر جا جا کر دینے لگا اور فخر سے کہتا عمرہ کر کے آیا ہوں۔ لیکن جب اس گھر میں گیا جہاں ماں کام کر رہی تھی تو وہاں، بیٹا تم نے سب کے ٹکٹ دکھا دی ہیں لیکن میرا ٹکٹ کہاں ہے؟ رشیدہ بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے بیٹے سے سوال کیا تو بیٹے نے سر جھکا دیا، جبکہ بہو نے بہت ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ اماں، آپ کا ٹکٹ نہیں ہے کیونکہ ہم فیملی عمرے پر جا رہی ہے، آپ نہیں جا رہی۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ کے عمرے کا بھی بندوبست کر پاتے، پھر کبھی خدا نے موقع دیا تو آپ کو بھی عمرہ کروا دیں گے، مگر اس وقت ہم پوری فیملی جا رہے ہیں، یعنی میں، بلال اور ہمارے دونوں بچے۔ ہماری فیملی میں آپ کا کیا کام؟ بہو کی بات سن کر رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئیں اور اپنے کمرے میں آ کر اپنی بوسیدہ سی چارپائی پر لیٹ گئیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کتنی خوش تھیں۔ بیٹے نے گھر میں داخل ہوتے اعلان کیا تھا کہ ہم عمرے پر جا رہے ہیں، ساری فیملی جائے گی۔ رشیدہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تجسس کے مارے وہ بھی بیٹے کے پیچھے بیٹے کے کمرے میں ہی چلی آئی تھیں، مگر وہاں جا کر اسے نئی بات پتہ چلی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی فیملی نہیں ہے، بلکہ بیٹے کی فیملی تو اس کی بیوی اور بچے ہیں۔ بہو کی بے اتنائی اور بیٹے کی بے رخی نے اسے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی کہ یا اللہ، کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیرا گھر دیکھ سکوں؟ میرے بیٹے نے مجھے فیملی ماننے سے انکار کر دیا ہے، تیرا گھر کیا دکھائے گا؟ اب تو ہی کوئی سبب پیدا کر۔ روتے روتے وہ سو چکی تھی۔ بیٹے کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ وہ دیکھ چکا تھا کہ ماں روتے ہوئے کمرے سے نکلی ہے، لیکن پیچھے آ کر اسے تسلی یا دلاسا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ اسے عمرہ کروانے کے لیے لے جاتا، کم از کم اپنی بیوی کو تنبیہ کر سکتا تھا کہ ماں بھی اس کی فیملی ہے، اسے الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ رات کو بہو اور بیٹے کی ہونے والی تمام باتیں بھی بھول چکی تھی۔ رشیدہ بیگم عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یادداشت صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ انسان بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے، وہ بھی تمام باتیں بھلا کر اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس عمر میں بھی گھر کے تقریباً سارے کام کیا کرتی تھی۔ بہو تو اپنے بچوں کو ہی مشکل سے سنبھالتی تھی یا کبھی کبھار سالن بنا لیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ سارے کام اس کے ذمے تھے جو وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوئی تھی جب بیٹا کچن میں داخل ہوا۔ کہنے لگا ماں جلدی سے ناشتہ دے دو، آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ ندرت تو پوری رات چھوٹے کی وجہ سے جاگتی رہی ہے، اسے تیز بخار تھا، اب جا کر اس کی آنکھ لگی ہے تو میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ رشیدہ بیگم نے خاموشی سے ناشتہ نکالا اور بیٹے کے آگے رکھ دیا، ساتھ ہی چولہے پر چائے کا پانی چڑھا دیا۔ نہ جانے کیوں ہر روز ہی بیٹا وضاحتیں دینے لگتا تھا، جبکہ بہو اس سے پہلے بھی کچن میں آ کر ناشتہ نہیں بنایا کرتی تھی، بلکہ دن چڑھے اٹھ کر بنا بنایا ناشتہ کیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ناشتے میں خوب نقص بھی نکالا کرتی تھی۔ کبھی کہتی آملیٹ صحیح سے فرائی نہیں ہوا اور کبھی کہتی پراٹھا جل گیا ہے، کبھی چائے میں چینی پتی کم لگا کرتی تھی۔ رشیدہ بیگم کو ستانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ صبح کی صفائی کرنے اور ناشتہ بنانے کے بعد رشیدہ بیگم پوری طرح تھک چکی تھیں۔ موسم بدل رہا تھا، سردیوں کی آمد تھی، صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے صحن میں چارپائی ڈال کر خود بھی اس پر لیٹ گئی۔ اب اس نے سکون کی ایک لمبی سانس ہی لی تھی کہ اندر کمرے سے ندرت نکلی اور سیدھی اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اے بڑھیا، ناشتہ ہی دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ پوری رات نیند ٹھیک سے نہیں آئی، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، مگر بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ صحن کے کنارے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔
رشیدہ بیگم نے تھکے جسم کے ساتھ چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ بہو کے لیے ناشتہ تیار کر کے اس کے سامنے رکھا، پھر چائے کا پانی چڑھایا اور خود بھی 2 نوالے کھا لیے۔ سارا گھر سنبھالنا اس عمر میں مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے ہر کام کر دیتی تھی۔ نہ کسی سے شکایت، نہ کوئی مطالبہ، بس دل میں کہیں ایک کسک ضرور رہتی کہ بڑھاپے میں انسان کا سہارا اس کے اپنے ہوتے ہیں، کاش اس کا بیٹا بھی اس کا سہارا بن جاتا۔ ناشتہ دینے کے بعد وہ بہو کے پاس آئی اور نرمی سے بولی، بہو، میری دوا ختم ہو چکی ہے، گھر میں راشن بھی کم ہے، تم دونوں عمرے پر چلے جاؤ گے تو میں گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کس سے کہوں گی کہ راشن لے آئے یا دوا لا دے؟ جانے سے پہلے راشن ڈلوا دینا اور میری دوا بھی منگوا دینا، تاکہ تم لوگوں کے جانے کے بعد مجھے کسی چیز کی فکر نہ ہو۔ ندرت نے سر تو ہلا دیا مگر دل میں ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رشیدہ بیگم دل سے بلال سے کوئی بھی بات براہ راست کرنے سے جھجکتی ہیں، اسی لیے اس نے سامنے سے ہاں کر دی تاکہ ساس اسے کچھ نہ کہہ سکے۔ اندر ہی اندر وہ سوچ رہی تھی کہ راشن پر اتنے پیسے کیوں خرچ کیے جائیں، وہی پیسے اچھے تحائف میں لگ جائیں گے جو رشتہ داروں کو دینے ہیں۔ راشن اور دوا کے لیے پیسے بچا کر ضرورت پڑنے پر بعد میں دیکھ لیں گے، جب وہ لوگ عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے تب بھی سب ہو سکتا ہے۔ ساس کے سامنے اس نے انکار صرف اس لیے نہیں کیا کہ کہیں رشیدہ بیگم بلال کو نہ بتا دیں، اگر وہ بلال سے کہہ دیتی تو وہ فوراً راشن بھی دلوا دیتا اور دوا بھی بھجوا دیتا۔ چند دن بعد ایک صبح رشیدہ بیگم ہاتھ میں ڈسٹ بن اٹھائے گلی میں کوڑا پھینکنے کے لیے جا رہی تھیں۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی گلی والی ایک عورت سے سامنا ہو گیا۔ اس عورت نے اسے روک کر کہا، تمہارا بیٹا عمرہ کرنے جا رہا ہے مگر وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا، تم تو اس کی ماں ہو، تمہیں تو سب سے پہلے لے کر جانا چاہیے تھا۔ رشیدہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بات بدلی اور کہنے لگی کہ میرے کاغذات ابھی بنے نہیں تھے، کچھ مسئلے تھے اس لیے میں نہیں جا سکی۔ بلال نے وعدہ کیا ہے کہ واپسی پر سب کاغذات بنوا دے گا اور اگلی بار مجھے بھی ساتھ لے جائے گا۔ عورت نے سن کر مسکراتے ہوئے بلال کو دعائیں دیں اور آگے بڑھ گئی۔ رشیدہ بیگم خاموشی سے گھر واپس آ گئیں۔ راستے میں کئی بار ان کی آنکھیں بھر آئیں مگر کسی کے سامنے دکھ ظاہر نہ کیا۔ آخر وہ اپنے بیٹے کی برائی کیسے کرتیں؟ اگر وہ دوسروں سے شکایت کرتیں کہ اس کا بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کر خود عمرہ کرنے جا رہا ہے تو لوگ یہی کہتے کہ اس نے بیٹے کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لوگ کیوں سمجھیں گے کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو ماں اپنی زبان پر نہیں لاتی۔ پیٹ کا کپڑا اٹھانے سے اپنا ہی تن سب کو دکھائی دیتا ہے۔ ماں ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ دکھ اپنے دل میں رکھے اور بیٹے کو دعائیں دیتی رہے۔ گھر پہنچ کر وہ پھر سے اپنے کاموں میں لگ گئی۔ ندرت سے 2-3 بار دوا اور راشن کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہمیشہ کی طرح سرسری سا جواب دے دیا کہ اماں ٹھیک ہے، میں بلال سے بات کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات بدل دیتی۔ رشیدہ بیگم ہر بار خاموش ہو جاتی۔ انہیں یقین تھا کہ شاید جانے سے پہلے بلال خود دیکھ لے گا یا شاید ندرت بتا دے گی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب بلال اور اس کی فیملی کو عمرے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ گھر میں کچھ گہما گہمی تھی، سوٹ کیس بند کیے جا رہے تھے، آخری چیزیں بیگ میں رکھی جا رہی تھیں۔ رشیدہ بیگم دل ہی دل میں خوش بھی تھیں کہ ان کا بیٹا خدا کے گھر جا رہا ہے، مگر دکھ اس بات کا تھا کہ وہ خود پیچھے رہ گئی ہیں۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ بھی خانہ کعبہ دیکھیں، سیاہ غلاف کی خوشبو محسوس کریں، حجر اسود کو چومنے کی حسرت پوری کریں۔ نہ جانے کب سے یہ خواہش دل میں دبی ہوئی تھی مگر پوری نہ ہو سکی۔ روانگی کے وقت بلال ماں کے گلے لگا۔ رشیدہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں مگر وہ مسکرا کر بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھیں، دعا دے رہی تھیں کہ اللہ تمہیں آسانیاں دے، تمہاری عبادت قبول کرے، تمہارا سفر خیر سے ہو۔ بلال نے بھی ان کا ہاتھ تھاما مگر اسے جلدی تھی، گاڑی باہر کھڑی تھی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ خود کو دیکھتی ماں کو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گھر میں ایک سنسان سی خاموشی پھیل گئی۔ رشیدہ بیگم نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ خود کو روکنا چاہتی تھیں مگر دل بہت بھر آیا تھا۔
جی چاہ رہا تھا کہ کوئی اپنا پاس ہوتا، کوئی جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ دل کی ساری تھکن اور سارے دکھ بہا دیتی، مگر ان کا جیون ساتھی تو برسوں پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اب تو وہ صرف اپنے باقی بچے دن گزار رہی تھیں۔ وہ سوچتی رہیں کہ بڑھاپا کتنا بے بس کر دیتا ہے، ہر خواہش دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ وہ کتنی چاہت سے کہہ رہی تھیں کہ کاغذات بنوا دو، دوا منگوا دو، راشن رکھوا دو، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ شاید واقعی ان کی قسمت میں عمرہ اور حج کی سعادت نہیں لکھی تھی۔ وہ محرومی کے احساس کے ساتھ گھر کے اندر آ گئیں۔ جو راشن گھر میں موجود تھا کچھ دن اس سے نکل گئے، مگر پھر راشن ختم ہو گیا۔ رشیدہ بیگم کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی، کیونکہ کافی دن سے دوائی نہیں لے رہی تھیں۔ بہو نے بھی ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ پورے 2 دن تک وہ بھوکی رہیں، مگر بوڑھی جان بھوک کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ بھوک کے مارے جب حالت حد سے زیادہ خراب ہونے لگی تو ایک لاٹھی اٹھائی، جس کے سہارے چلتے ہوئے ہمسائی کے گھر گئیں اور اس سے کھانا مانگا۔ کہنے لگی طبیعت خرابی کی وجہ سے کھانا نہیں بنا سکتی، ورنہ گھر میں تو ہر چیز موجود ہے۔ مجھے ابھی کھانا دے دو تاکہ جسم میں کچھ جان آ جائے، میں دوا کھا لوں اور اس کے بعد رات کو اپنا کھانا خود بنا لوں گی۔ ہمسائی بہت اچھی تھی، فوراً بہو کو آواز لگائی تو اس کی بدتمیز بہو فوراً ٹرے میں کھانا رکھ کر لے آئی۔ رشیدہ نے 2 دن بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمسائی نے چائے بنوا لی تو رشیدہ نے چائے بھی پی لی۔ جسم میں جان سی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رشیدہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب ہمسائی نے آواز لگا کر روک لیا اور کہنے لگی، کیا تم اپنے لیے اکیلے کھانا بناتی رہتی ہو؟ جب کبھی طبیعت خراب ہو تو میری طرف آ جایا کرو اور یہیں پر کھانا کھا لیا کرو۔ میری بہو نے سارے گھر کو سنبھالا ہوا ہے، کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے۔ اگر میں گھر پر نہیں ہوں گی تب بھی تمہیں یہ کھانا دے دیا کرے گی، اتنی زیادہ زحمت مت کیا کرو۔ رشیدہ نے اس کا مزید شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر میں آ گئی۔ وہ کسی سے بھی کھانا بار بار مانگ کر اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر کا خرچ اور اپنی دوائیوں کے پیسے کہاں سے لائے، وہ کتنی دیر چارپائی پر پڑی سوچتی رہی اور پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ دوسرے محلے کے لوگ اسے زیادہ نہیں جانتے تھے اور وہ محلہ بھی یہاں سے قریب پڑتا تھا۔ رکشے کا کرایہ 20 روپے لگتا تھا۔ اگر وہ دوسرے محلے میں جا کر کام مانگ لیتی تو یقیناً اسے کام مل جاتا۔ محلے والوں کی نظروں میں آئے بغیر وہ کسی کے گھر میں کام کرنے لگ جاتی، اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست بھی کر لیتی۔ اس کے بیٹے کی بدنامی بھی نہ ہوتی۔ یہ بات سوچ کر ہی وہ خوش ہو گئی تھی۔ فوراً گھر کو تالا لگایا اور دوسرے محلے میں چلی گئی۔ وہاں پر 3-4 بنگلوں میں کام مانگا تھا، 2 گھروں میں سے کام مل گیا۔ رشیدہ روز دوسرے محلے میں آتی اور جاتی تھی۔ کچھ دن تو محلے والے دیکھتے رہے، مگر پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پتہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ رشیدہ کوٹھیوں اور بنگلوں پر کام کرتی ہے۔ انہیں بے حد افسوس ہوا تھا، مگر رشیدہ کا بھرم رکھنے کی خاطر کسی نے بھی رشیدہ کے سامنے یہ بات نہیں کی تھی۔ وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت اپنا بھرم رکھنے کی خاطر کتنی زیادہ محنت کر رہی ہے۔ وہ اس کا دل ہرگز بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے، بلکہ اپنے طور پر اس کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے۔ ساتھ والی ہمسائی اکثر ہی رشیدہ کے لیے کھانا بھجوا دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اتنے بوڑھے وجود کے ساتھ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتی ہوگی تو یقیناً تھک جاتی ہوگی، کھانا بنانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ اسی لیے اکثر اس کی بہو رشیدہ کو بلا کر لے جاتی اور کہتی، اماں آج میں نے فلاں ڈش بھی بنانی ہے دیسی طریقے سے، لیکن مجھے بنانی نہیں آتی، آپ میرے پاس آ کر بیٹھ جائیں، بے شک کوئی کام مت کیجیے گا، بس مجھے بتاتی رہیے گا کہ یہ چیز ایسے ڈالنی ہے اور اتنی اتنی مقدار میں ڈالنی ہے، آپ سے پوچھ کر ڈش بنا لوں گی تو اچھی بن جائے گی۔ آپ کو تو پتہ ہے مجھے شادی سے پہلے کھانا وغیرہ بنانا نہیں آتا تھا، سب کچھ اماں نے ہی سکھایا ہے۔ رشیدہ خوش ہو جاتی، ہمسائی کی بہو کو دعائیں دیتے ہوئے ساتھ چلی جاتی اور اکثر ان کے گھر سے کھانا کھا کر لوٹتی تھی۔ سب کو رشیدہ بیگم پر بہت زیادہ ترس آیا کرتا تھا۔ محلے والے باتیں کرنے لگے تھے کہ کیسا بد نصیب بیٹا ہے، گھر میں فاقے پڑے ہوئے ہیں، بوڑھی ماں لوگوں سے مانگ مانگ کر گزارا کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے اور بیٹا عمرہ کرنے گیا ہوا ہے۔ ایسی عبادت کو بھی خدا نہ جانے قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ کیا فائدہ ایسے عمرے کا
جب ماں ہی گھر میں بھوکی ہے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ گھر میں راشن ڈلوا دیتا اور اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ رشیدہ بیگم جس بنگلے میں کام کرتی تھیں وہاں پر کچھ ضروری کام پڑ گیا تو رشیدہ بیگم کو 4-5 دن کے لیے وہیں روک لیا گیا، کیونکہ نئے مالکان رشیدہ بیگم پر بے حد بھروسہ کرنے لگے تھے۔ ان کا ایک جذباتی کنیکشن رشیدہ بیگم کے ساتھ بن چکا تھا۔ یہ ایک بے اولاد جوڑا تھا، میاں بیوی اکیلے اتنے بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ رشیدہ بیگم نے اپنی ہمسائی کو بتایا کہ وہ اپنے بھتیجے کے ہاں جا رہی ہیں، کچھ دن وہیں رکیں گی اور پھر واپس آ جائے گی۔ اگر اس کے جانے کے بعد بلال آ جائے تو اسے بتا دیں۔ ہمسائی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس طرح رشیدہ بیگم اپنے نئے مالکان کے ہاں چلی گئیں اور وہیں پر رہنے لگیں۔ کچھ دن بعد بلال لوٹ آیا تو اپنی ماں کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ فوراً ہی ہمسائی کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے میری اماں کہاں پر ہیں؟ تب ہمسائی کہنے لگی ہاں، وہ اپنے بھتیجے کے ہاں کچھ دن رہنے کے لیے گئی ہیں۔ گھر میں وہ اکیلی تھی، بیمار تھیں اور شاید گھر میں راشن بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن میں گھر گئی تو وہ 2 دن کی بھوکی پڑی ہوئی تھیں۔ گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا شاید بیماری کی وجہ سے نہیں پکا سکتی تھیں۔ میں اسے کھانا دے کر چلی آئی تھی اور پھر اس کا خیال بھی رکھتی رہی، مگر اب ایک دن وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ وہ اپنے بھتیجے کے ہاں جا رہی ہیں اور کچھ دن رہیں گی۔ بلال آئے تو اسے بتا دوں۔ اتنی سی بات سن کر بلال مطمئن ہو گیا، کیونکہ وہ شاید بے حس ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں ماں کا احساس نہیں رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں سے ملنے ملانے لگا۔ کچھ رشتہ داروں کی اس نے خود دعوتیں کی اور کچھ رشتہ داروں نے اسے دعوتوں پر بلایا۔ وہ ہر ایک کے لیے تو تحائف لے کر آیا تھا۔ سب کے گھروں میں جا جا کر انہیں تحفے بانٹنے لگا۔ سارے رشتہ داروں کو اس نے دے دے کر خوش کر دیا تھا۔ ہر ایک کو بتایا کہ میں عمرہ کر کے آیا ہوں اور آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ شاید دنیا دکھاوا کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھ رہا تھا۔ رشتہ دار سب یہ بات جان چکے تھے کہ رشیدہ بیگم اس کے پیچھے کن حالات سے گزرتی رہی ہیں، لیکن اچھے دن دیکھ کر وہ بھی چپ ہو جاتے تھے۔ منہ پر تو کسی نے بلال کو کچھ نہیں کہا، مگر پیٹھ پیچھے کافی باتیں ہوتی رہیں۔ بلال رشتہ داروں میں تحفے تقسیم کر چکا تھا تو پھر دوستوں کی باری آئی۔ وہ دوستوں کے گھروں میں بھی جا جا کر تحفے پہنچا رہا تھا اور ساتھ ہی انہیں اپنے عمرے کی اطلاع دے رہا تھا۔ کچھ لوگ مبارکباد دیتے اور کچھ اسے اپنے ہاں دعوت پر مدعو کر لیتے اور وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست کے ہاں تحفہ دینے اور اسے بتانے گیا کہ وہ عمرہ کر کے آیا ہے، مگر آگے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بلال کا یہ دوست کافی امیر تھا اور باقی لوگوں کی نسبت وہ اس کے لیے اچھا تحفہ لے کر آیا تھا جو اب اسے دینے آیا تھا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی ماں انہی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ رشیدہ بیگم نے صاف اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ اس کا دوست اور اس کی بیوی رشیدہ بیگم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں نے ان کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بلال نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو رشیدہ بیگم اسے دیکھ کر چونک گئیں۔ انہیں لگا کہ شاید بلال انہیں لینے آیا ہے، مگر اس نے اپنے دوست کو تحفہ دیا اور کہنے لگا اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بلال کے منہ سے اماں لفظ سن کر دوست نے ملامت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تمہیں شرم آنی چاہیے، خود عمرے پر چلے گئے ہو لیکن تمہاری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کر رہی ہیں۔ عمرہ ایک عبادت ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، مگر انسان کو پہلے اپنے گھر کے فرائض پورے کرنے چاہیے، اس کے بعد حج اور عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ بلال پر اپنے دوست کی بات سن کر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ وہ رشیدہ بیگم سے کہنے لگا ایسی بھی کیا مجبوریاں پڑی تھیں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگیں؟ رشیدہ بیگم نے خفگی سے کہا کہ گھر میں راشن نہیں تھا، دوا کے پیسے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے کتنی ہی بار نادرا کو کہا تھا کہ تم سے کہہ کر دلوا دے راشن، مگر اس نے میری بات نہیں سنی، اور تمہارے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ چند لمحے میرے ساتھ گزار لو، میں تمہیں کیا بتاتی۔ بلال مزید شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا اماں چلیں، آپ گھر چلیں، میں آ گیا ہوں، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھوں گا۔ مگر رشیدہ بیگم نے انکار کر دیا اور کہنے لگی آج کے بعد میں انہی کے ساتھ رہوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے تم سے بڑھ کر پیار دیا ہے۔ آج سے یہی میرا بیٹا اور بہو ہیں، اور یہ لوگ مجھے عمرہ بھی کروا رہے ہیں۔
جس سعادت سے مجھے تم نے محروم رکھا وہ سعادت مجھے ان کے صدقے نصیب ہو رہی ہے. میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. بلال شرمندگی سے واپس چلا آیا جبکہ رشیدہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے دنیا میں بے سہارا نہیں چھوڑا.